السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ چیز جتنی قیمتی ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا دام بھی اسی طرح مہنگا ہوا کرتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے قیمتی چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج ملنے سے پہلے اہل مکہ میں، عرب میں صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو جب اہل مکہ کے سامنے رکھا تو آپ نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں ان کے سامنے رکھ کے سوال کیا، 40 سال تمہارے سامنے ہیں میری زندگی کے، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جس پہ تم انگلی رکھ سکو؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی خیانت کی ہو؟ کفار مکہ کہنے لگے ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، محمد کی زبان جب ہلتی ہے سچ بولتی ہے۔ کہا جب مانتے ہو، جب اقرار کرتے ہو کہ میری زندگی پاک ہے، صاف ہے، میں نے کبھی انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولا، انسانوں کے رب پہ کیسے بولوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ تمہیں ایک ایسا دین پہنچانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے جس دین کی خاصیت یہ ہے اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، اس کو اپنے سینے سے لگا لو گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، فلاح و کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بتوں کے پجاری ایک اللہ خالق و مالک کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکنے والے توحید کے اس جملے کو برداشت نہ کر سکے،
وہی جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. وہی جو کل تک اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانے والے بن گئے. سگا چچا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینے والا بن گیا. راہوں میں کانٹے بچھانے والے، سنگ باری کرنے والے بن گئے. لیکن لوگوں، سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کا بھیجا ہوا یہ دین، سب سے قیمتی چیز ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہونے والے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کی دعوت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. آپ اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہیں، آپ کے کندھوں پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے پھینک دی جاتی ہے، مصطفیٰ پیچھے نہیں ہٹتے. آپ کی گھر بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، مصطفیٰ پیچھے نہیں ہٹتے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے حبیب امام کائنات کا نام آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائے تو فوراً زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، فائدہ ہوگا. بتاؤں کتنا فائدہ ہوگا؟ 1 مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، کسی کا کفیل مدیر اسے کہے جو صبح مجھے 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال واپس کروں گا. دے بوئے کو لائن ٹوٹے گی؟ اس کے دفتر کے آگے سے لائن ٹوٹے گی؟ صبح صبح لائن میں لگ جائیں گے سارے، ریال دے کے 10 لے لو، اس سے بڑی اور کیا بات ہے. کئی تو 1 دفعہ لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے. قربان جائیں اس رحمان رحیم خالق و مالک پہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے میرے حبیب کی نامہ آوازہ اس کے نام کا تمہاری پردہ سماعت سے ٹکرائے تو فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے منہ سے محمد کریم پہ درود نکلے گا، رب کی طرف سے تم پہ 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز میرے رب کی توحید، اس کی آوازوں کو مکے کی گلیوں میں بلند کر رہے ہیں. کہیں پتھر برس رہے ہیں، کہیں گردن میں کپڑا ڈال کے بل دیا جا رہا ہے، کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں سر کو پھاڑا جا رہا ہے. لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال سے قیامت تک آنے والی امت کو درس دے رہے ہیں سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، رب کی توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، کیونکہ سب سے قیمتی چیز میرے رب کی معرفت ہے، رب کی توحید کی پہچان ہے. ہمارے ہاں قیمتی چیز کیا ہے؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر؟ جیب بھری ہوئی ہو، بیوی اچھی ہو، آل اولاد ہو، نوکری شوکری پہ سارے بچے لگے ہوئے ہوں، کوٹھی شاندار ہو، گاڑی بہترین ہو، تو کوئی پوچھے نا جی کیا حال ہے آپ کا؟ قدرت بڑی مہربان ہے مجھ پہ، ماشاءاللہ 5 بچے تھے، 5 نوکریوں پہ لگے ہوئے، اپنا اپنا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، بہترین کار کوٹھی بنگلہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل، کار کوٹھی مال جیب بھری ہوئی ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے 1 پر کے برابر قیمت رکھتی، اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ بھی پانی نہ دیتا. دنیا تو اللہ نے دشمنوں کو بھی دی، کافروں کو بھی دی، یہودیوں کو بھی دی، کمیونسٹوں کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی. دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جو رب صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیتا.
تو یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز میرے مالک کی وحدانیت کے آوازے کو بلند کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ماجرا یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پیارے حبیب اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، چچا غمگین بیٹھے ہیں۔ آپ آ کر کہتے ہیں زبان حال سے، چچا قوم والوں نے پھر آ کر مجھے گالیاں دی ہوں گی، میرے خلاف زبان چلائی ہوگی، آپ کو دکھ ہوا ہوگا، خون کا رشتے نے جوش مارا ہوگا۔ کہا نہیں نہیں بھتیجے، ماجرا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ چچا وہ کیا ہے؟ کہا آج تیری قوم والے آئے ہیں اور قوم والوں نے آ کر کہا ہے اپنے بھتیجے کو منع کر لے۔ بادشاہت مانتا ہے، ہم نے روم و ایران کی، فارس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا، ہم محمد کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال مانگتا ہے، دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر لڑکی کوئی اچھی چاہیے جہاں انگلی رکھے گا وہاں کا رشتہ لے کے دینے کے لیے تیار ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ یہ کان ہمارے سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لات کچھ نہیں، عزا کچھ نہیں، ہبل کچھ نہیں۔ ان بتوں کے آگے سے اپنے سروں کو اٹھا کر، یہ سب ڈیڈ باڈی ہے، یہ سب مردے ہیں، یہ لاشیں ہیں، یہ پتھر ہے، یہ بے جان ہے۔ اپنے سارے مسئلوں میں پکارنا ہے تو عرش والے اللہ کو۔ مردے قبر میں دفن ہونے کے بعد داتا نہیں بن سکتے، غریب نواز و بندہ پرور نہیں بن سکتے۔ یہ مردے ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اگر داتا ہے سچا تو عرش پہ ہے، غریب نواز ہے سچا تو عرش پہ ہے۔ یہ دعوت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا کہتا ہے آخر آج یہ کہہ کر گئے ہیں یہ ساری شرطیں منوا لو، اگر تیرا بھتیجا نہ مانے تو درمیان میں سے نکل جا، ہم جانے اور محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قوم نے تو جو کہا ہے سو کہا ہے، چچا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہا بھتیجے بوڑھا ہو گیا، اتنا وزن نہ ڈال، اتنا وزن نہ ڈال جو اٹھا نہ سکو۔ مجھے اپنے بابا کی وصیت یاد ہے جس نے تیری انگلی میرے ہاتھ میں دی تھی، لیکن آج پوری قوم تیرے خلاف، پوری برادری تیرے خلاف، اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھا نہ سکوں۔ یہ سن کر آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان حال سے کہا چچا یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے آپ پر بھروسہ کر کے تو لا الہ الا اللہ کا آواز لگائی ہی نہیں تھی۔ یہ پیغام میں نے آپ کی قوت، بل بوتے اور عہدے اور منصب کی وجہ سے شروع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ آواز لگائی تھی۔ چچا یاد رکھو، اگر آسمان سے ایک سورج کو لا کے میرے ہاتھ پہ، چاند کو لا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھنے کی یہ قدرت پالے، ایسا انہونا کام کر گزرے محمد لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چچا جو اپنے بستر سے اپنے بیٹے کے بستر کو خالی کرواتا تھا، بیٹے کی جگہ پہ بھتیجے کو سلاتا تھا، بیٹے کو بھتیجے کی جگہ پہ سلاتا تھا، اس لیے نہیں کہ بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر ظالم رات کے اندھیرے میں آ کے محمد کریم کے بستر کو پہچان کے حملہ کرے، میرا بھتیجا بچ جائے، بیٹا کام آتا ہے تو آ جائے۔ وہ چچا پیارے بھتیجے کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، کہا مجھے اپنے باپ عبد المطلب کی وصیت یاد ہے جب اس نے تیری انگلی کو میرے ہاتھ میں دیا تھا، محمد جب تک میں زندہ ہوں جاؤ، اگر تو پکا ہے پختہ ہے اپنے عہد پہ تو جو کرنا ہے کر، جب تک میں زندہ رہوں گا تیری طرف کسی انگلی کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ وہ قیمتی ترین متاع تھی جس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ہر طرح کے ظلموں کو برداشت کیا۔ یہ دین اسلام جو آج آپ تک اور مجھ تک پہنچ چکا ہے، یہ دین اسلام جو آج میرے اور آپ کے سینے کو منور کر رہا ہے، یہ مفت میں نہیں ملا لوگو، اس پیارے پاکیزہ درخت کی جڑوں میں محمد کا قیمتی خون گرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب اہل طائف کے پاس جاتے ہیں اسی قیمتی دعوت کو لے کر کے، شاید وہ مان جائیں،
وہ پتھروں کی بارش کرتے ہیں، سنگ باری کرتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، مقدس ماتھے سے، مقدس چہرے سے، مقدس سر سے خون گرتا ہے، جوتیوں میں جمتا ہے، پیارے حبیب زمین پہ گر جاتے ہیں، آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اجازت دیجئے، آنکھ کا اشارہ کیجئے، ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف کی بستی پہ گرا کے پیس کے خاک بنا دوں۔ اور آپ جواب میں کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ وہ مقدس دین ہے لوگوں، یہ وہ اسلام ہے جس کو جب سمجھ کے پایا، جس کو جس نے سمجھ کے پایا، سب کچھ اس پہ لٹا دیا۔ فرعون کی بچیوں کی آیا ہے، فرعون کو خبر ملتی ہے یہ مسلمان ہو گئی، گرفتار کروا لیا جاتا ہے، یتیم بچوں کو اس کو حاضر کر لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے چھوڑ دے، کفر کر اس دین سے، اس توحید کا انکار کر، نہیں مانتی۔ آگ کے آلاؤ پر تیل کو پکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جب تیل تلچھٹ بن جاتا ہے اس کے ایک بچے کو اٹھایا جاتا ہے، پوچھتا ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے پر تیار ہے؟ وہ کہتی نہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، تو رب کا بندہ ہے، رب نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ اس بچے کو اٹھا کر اس میں گرا دیا جاتا ہے، دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں۔ تصور کیجیے آپ کا معصوم آپ کی آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا ہو، آپ کا معصوم آپ کی گود سے چھینا جا رہا ہو، آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ دوسرے کو اٹھایا جاتا ہے، استقامت کی پہاڑ، اس عورت سے پوچھا جاتا ہے کیا پروگرام ہے؟ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تجھے رب نہیں کہہ سکتی، تیرا میرا رب اللہ ہے۔ آخری معصوم اس کی گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ۔ فرعون کے دشمن آگے بڑھتے ہیں اس کو چھیننے کے لیے، اس کو چھیننے کے لیے، اسے چھینتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے منہ میں ماں کے دودھ کے قطرے ہوں، اس کے ہاتھ میں ماں کے بال ہوں، وہ ماں کہتا ہوا پیچھے ہٹتا ہے، اس کو آگ کے الاؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آگ کے اندر ڈالنے سے پہلے فرعون پھر کہتا ہے موقع ہے، اس محل میں آباد رہ، یہ ساری نعمتیں کھاتی پیتی رہ، زندگی مزے سے گزار، وگرنہ تیرا یہ معصوم بھی جا رہا ہے۔ ماں کے دل سے چیخ نکلتی ہے، اللہ کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، اس بچے کو زبان دیتا ہے میرا مالک، اور وہ بچہ کہتا ہے ماں نہ رو، تیرا میرا وعدہ رب کی جنت میں ملاقات پہ ہے۔ فرعون اس کے بچوں کو قربان کرنے کے بعد پھر اس سے پوچھتا ہے تیرا کیا خیال ہے، اب تیری باری آنے والی ہے۔ وہی آواز لگاتی ہے میرا تیرا رب اللہ ہے، تجھے رب نہیں کہہ سکتی، اور کڑاہے کے اندر اس کو پھینک دیتا ہے۔ پیچھے مڑ کے اپنی زوجہ کو کہتا ہے دیکھا میں نے کیا سلوک کیا ہے؟ وہ کہتی قیامت کے دن جب یہ 5 قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑیں گے، یہ بچے، ان بچوں کی مائیں رب کے سامنے تیرا گریبان پکڑیں گی، تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہا تو بھی گئی، تو بھی اس کو رب کہنے لگی؟ مجھے نہیں کہا ہاں۔ عذاب کا کوڑا برستا ہے اس کے اوپر، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، زمین پہ لیٹی بھی ہے، اور جب شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے، برداشت سے باہر ہوتی ہے، میرا مالک اپنی معاہدہ بندی پہ راضی ہوتا ہے، یہ زمین پہ لیٹی بھی ہے، آسمان کی طرف اس کا منہ ہے، رب سارے پردے ہٹا کے اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں میخیں گاڑ رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ اندھا وہ تھا کہ اسے نہیں نظر آ رہا تھا، یہ رب کی جنت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ دین اسلام ایسی قیمتی متاع ہے، توحید ایسا عظیم سرمایہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے پھر اس کے لیے کٹنا مرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلاتا ہے، جادوگر رسیاں پھینکتے ہیں، جو جادو ہے بظاہر چلتے پھرتے سانپ نظر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنے عصا کو ڈال دو، عصا پھینکا جاتا ہے، عصا ان ساری رسیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ جادوگر جب تک جادوگر تھے حق کو پہچانا نہیں تھا، بڑی چودراہٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ فرعون سے پوچھا تھا اگر ہم جیت گئے تو کچھ ملے گا؟ کہا بہت کچھ ملے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا تو جادو تھا، اصل نہیں تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا یہ جادو نہیں ہے، سب سے بڑے مصری جادوگر تو ہم ہیں، یہ موسیٰ نے کیا ڈال دیا؟ تو ایمان سینے میں داخل ہوتا ہے، فوراً سجدے میں گر کے کہتے ہیں اے موسیٰ تیرے رب پہ ایمان لے آئے۔
فرعون نے کہا تم بھی گئے؟ اصل میں تم تھے ہی اس کے ساتھی، اور مجھ سے پوچھے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کرنے والا ہوں، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا۔ جو ابھی چند لمحات پہلے جادوگر تھے، کفار تھے، توحید سینے میں اتری، استقامت کا پہاڑ بنتے ہوئے کہا کیا کر لے گا؟ دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے، موت ہی دے سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں۔ ارے بے وقوف، مرنے کے بعد ہی تو رب کا دیدار ہوگا۔ یہ توحید وہ عظیم سرمایہ ہے، یہ اسلام وہ عظیم سرمایہ ہے جو اس کو سمجھ جاتا ہے، جس سینے میں رب کی وحدانیت کے چراغ جل اٹھتے ہیں، پھر اس کے لیے دنیا کی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ یہ بلال ہے، مکے کی گلیے ہیں، پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں، اور زبان بلال کی خاموش نہیں ہو رہی۔ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت الوہیت پہ ایمان نہیں لاتا۔ ظلم کے سارے پہاڑ توڑ دیے ظالموں نے، بلال کی زبان کو خاموش نہ کرا سکے۔ مصطفیٰ معراج سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تو دنیا میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز محمد کو جنت میں آ رہی تھی۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد پھر انسان اپنا سب کچھ وار دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ یہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی مالدار عورت ہے، پیارے حبیب سے شادی کرتی ہے، نبوت کا تاج مصطفیٰ کے مبارک سر اقدس پہ سجایا جاتا ہے، اپنے مال کے دروازوں کو، خزانے کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار دیتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربانی کا گوشت آتا، مصطفیٰ پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ سیدہ عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلی گئی، فوت ہو گئی، ابھی تک اتنی یاد آتی ہے آپ کو؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں عائشہ تو خدیجہ کو نہیں سمجھتی۔ خدیجہ وہ تھی، لوگ پتھر مار کے مجھے زخمی کیا کرتے تھے، خدیجہ مجھے ملم لگاتی تھی، لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے، خدیجہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ میرے دل کو توڑتے تھے، خدیجہ میرے دل کا سہارا بنتی تھی، لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک دیا تھا، خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ وار دیا تھا۔ پھر آسمان سے جبرائیل آئے تھے، سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے چل پڑی ہے، آ رہی ہے، اے اللہ کے نبی خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو اس کے اللہ کا سلام سنائیے۔ توحید کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو کہ شریعت کو، مصطفیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے سب کچھ وار دیا جو اختیار میں تھا۔ پھر نتیجہ نکلتا ہے، آسمان سے جبرائیل آتا ہے، کہتا ہے خدیجہ کو سلام کہیے اور اس کو سنا دیجئے رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ یہ آل یاسر ہے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، میرے رب نے تمہارے لیے مجھ سے تمہاری جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بوڑھی خادمہ زنیرہ ہے، مکے کی گلیوں میں ابو جہل ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے لیکن اس کو دین حنیف سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ابن عوف نکل رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہے، مال و زر ساتھ ہے، اہل مکہ مال چھین کے لے گئے، سسرالی بیوی چھین کے لے گئے، خاندان والے بچے کو چھین کے لے گئے، تنہا تنہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، زبان حال سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، ایمان بچا کر آیا ہوں۔ اور پیارے حبیب زبان سے فرماتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں عبدالرحمن اگر رب کی وحدانیت پر ایمان کو سینے میں سجا کے لے آیا ہے تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ بیویاں گئی تو گئی، بچے قربان کیے، ماں اور رسول اللہ کی محبت میں ٹکراؤ کا وقت آیا
عورت نے کہا کلمہ پڑھ چکا ہے، ماں ہوں تیری، اکیلا اکلوتا بیٹا ہے، تیری میری محبت کے چرچے ہیں اہل مکہ میں، ریت میں لیٹنے لگی ہوں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، نہ سرما لگاؤں گی، نہ سر میں تیل ڈالوں گی، یا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر، یا پھر اسی حال کے اندر مر جاؤں گی۔ جواب میں کہتا ہے ماں تو ایک ہے، زبان حال سے کہتا ہے ماں کتنی ہے جی؟ ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش تو ایک نہ ہوتی، 10 ہوتی، 100 ہوتی، 100 عورتوں کے بطن سے میں نے جنم لیا ہوتا تو یہ لائن لگا کے بیٹھ جاتی، یک کے بعد دیگرے مرنا شروع ہو جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے؟ چہرے پہ تھوڑی سی داڑھی آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے داڑھی کیوں شیو کر دی؟ آپ نے داڑھی رکھ لی تھی کو جی؟ وہ رکھ تو لی تھی لیکن امی کا فون آیا تھا، بڑے اوکھے تیرے مامے نو راضی کر کے رشتہ لے آیا، وہ مولوی نو کوڑی نہیں دے گا۔ بیگم کا فون آ جاتا ہے، جب انڈیا سے گئے تھے چکنے تھے میرے جیسے، اب سنا ہے ملا ہو گئے ہو، واپس آنے سے پہلے اس کو شیو کر کے آنا۔ کہتا قربان جاؤں محترمہ، میں تو ویسے ہی RM ہوں۔ RM سمجھتے ہو؟ رن مرید۔ جو بیگم کہے سر جھکا کے آمنا وصدقنا، بی بی تو جمعہ پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اسلام پر چھریاں چلائے، بیگم نے کہا ہے، شریعت کی حدود کو بدلے، بیگم نے کہا ہے۔ یہاں ماں ہے، قیمتی ترین متاع ہے، وہ کہتا ہے ایک نہیں 100 ہوتی، 100 کی 100 مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے حبیب کے ساتھی ہیں، آپ بھیج رہے ہیں، جاؤ ان بستی والوں کو ایمان کی دعوت دے کر آؤ، عقیدے کی دعوت دے کر آؤ۔ بستی کے چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میں محمد کریم کا پیغمبر ہوں، انہوں نے بھیجا ہے ایک آواز سنانے کے لیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک ظالم پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ چھاتی کو چیر کے نکل جاتا ہے، زبان سے صحابی کے نکلتا ہے فوزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، موت میں زندگی کنورٹ ہو گئی، زمین کی چھاتی سے زمین کے سینے میں جانے کی تیاری ہو گئی، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی یہ ہے، یہ جان میرے اللہ نے دی تھی، میں نے اللہ کی دین پر اپنی جان کو وار دیا۔ عبدالرحمن ابن عوف کھڑے ہیں، میدان بدر ہے، دائیں طرف بھی ایک معصوم بچہ ہے، بائیں طرف بھی ایک ننھا بچہ ہے، سوچ رہے ہیں، دل و دماغ کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ میدان مارکے کا برپا ہونے والا ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ادھر بھی کوئی جواں مرد ہوتا، ادھر بھی کوئی کمانڈر مجاہد ہوتا۔ میں تو 2 لڑکوں کے درمیان میں ہوں، میرے ذہن میں یہ سوچیں آ رہی ہیں۔ ایک بچہ دامن کو ہلاتا ہے، آہستہ سے پوچھتا ہے چچا جانتے ہو ابو جہل کہاں ہے؟ ابھی اس کا جواب نہیں دے پایا، ادھر والے نے ہلایا، چچا جانتے ہو ابو جہل کہاں ہے؟ کون ہے؟ میں نے پوچھا بیٹو تم کفار کے کمانڈر ان چیف کا سوال کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا چچا ماں نے جب گھر سے روانہ کیا تھا نا، اپنے گلے لگا کر ایک ہی بات کہی تھی، بیٹا وہ کافروں کا سردار ہے اور ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، میں ماں تمہیں دودھ تب بخشوں گی، میں تم سے تب راضی ہوں گی کہ جب تم اس کافر کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا کر آؤ گے۔ چچا فیصلہ کر کے گھر سے نکلے تھے، یا وہ دشمن باقی رہے گا یا ہم باقی رہیں گے۔ اچانک ابو جہل چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، ابن عوف کہتے ہیں وہ تمہاری مراد تمہارے سامنے ہے، کہا جیسے باز لپکتا ہے، سفر لپکتا ہے شکار کے اوپر، وہ دونوں اپنی تلواروں کو لے کے نکلتے ہیں اور ابو جہل کو زمین پہ گراتے ہیں، تلواروں کو لہو لہان رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گالی دینے والے کے ناپاک خون سے تلوار رنگین کر کے آیا ہوں۔ وار دیا جو کچھ دیا تھا رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وار دیا، قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا فرمایا؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون جاری کر دیا، اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ لے کر آئے تب تم مسلمان کہلاؤ گے۔
پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے اگر تمہارا ایمان ہو محمد کے اصحاب کے ایمان کے برابر، جنہوں نے سب کچھ وارا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزتوں کو، ہر چیز کو قربان کیا۔ اور یاد کر لیجئے یہ اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ اللہ کے مسجدوں میں، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ نہ ہوتے کوئی ہندوؤں کے مندروں میں ٹل بجا رہا ہوتا، کوئی ہندوؤں کی گائے کے سامنے گو ماتا کرتا ہوا اس کی پوجا کر رہا ہوتا۔ یہ ابو بکر تھے، یہ عمر تھے، یہ عثمان تھے، یہ علی تھے، طلحہ، سعد، سعید تھے، یہ امیر معاویہ تھے، یہ حسنین کریمین تھے، یہ اہل بیت تھے جن کی وجہ سے آج میری اور آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہے۔ ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کافر ہو گئے تھے، نبی کی وفات کے بعد کوئی مسلمان نہیں بچا تھا۔ ارے اگر اصحاب رسول اللہ مسلمان نہیں بچے تو قیامت تک کوئی مسلمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ابو بکر مسلمان نہ رہے تو تم مسلمان ہو۔ جب اہل ایمان کو توحید کی، اہل دنیا کو توحید کی سمجھ آتی رہی، وہ اپنا سب کچھ وارتے رہے، قربان کرتے رہے، رب کی وحدانیت کے جھنڈے کو گاڑتے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، بادشاہ وقت ڈیمانڈ کرتا ہے فیصلہ دے دو، آرڈر دے دو، فتویٰ جاری کر دو کہ زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے نا، زبردستی کی طلاق۔ حکیم الامت صاحب نے بھی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ زبردستی کی طلاق، آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کہو دے اپنی بیوی کو طلاق، وہ طلاق کہہ بھی دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام مالک سے بادشاہ سوال کر رہا ہے، دو فتویٰ، ہمارا حکم ہے، ہمارا آرڈر ہے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، آپ بھی فتویٰ جاری کرو۔ جواب میں کہتے ہیں میں مالک ہوں، میں رسول اللہ کی حدیثوں کا خادم ہوں، میرے زبان سے فتویٰ جاری کروانا ہے تو ایک ہی شرط ہے، مجھے محمد کی حدیث دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی حدیث دکھا دو، میں مان لوں گا، قرآن حکیم کی آیت دکھا دو، میں مان کے فتویٰ دے دوں گا۔ اور اگر رب کے قرآن سے دلیل نہیں لا سکتے، محمد کریم کے فرمان سے دلیل نہیں لا سکتے، مالک کی گردن کو کاٹا جا سکتا ہے، محمد کے دین کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ یہ فتویٰ وڈیروں کے لیے بنا ہے، یہ فتویٰ وڈیروں کی خدمت کے لیے، بادشاہوں کی، امراء کی خدمت کے لیے۔ جیڑی بڈی پسند آ جائے، جس کی بیوی پسند آ جائے اس غریب کو پکڑ کے اس کے اوپر رکھو، گن پوائنٹ پہ دے اسے، کر فارغ، میں نے شادی کرنی ہے، ٹکٹ کھل گیا نا، پھر تو بیویوں کے اغوا ہونے کا راستہ کھل گیا جو مولویوں نے کھولا بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے۔ امام مالک استقامت کا پہاڑ بن چکے ہیں، وہ جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھ کے حدیث سنایا کرتے تھے آج گدھے میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ وہ جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا جو میری حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے سناتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن چہرہ بنا دے گا، اس کا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا ہے، آج اس کے گلے میں جوتیوں کے ہار ڈال دیے گئے ہیں، آج اس کو گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے، اور آواز لگ رہی ہے، بادشاہ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو بادشاہ کے حکموں کی مخالفت کرے گا وہ یوں ذلیل ہوگا۔ کچھ خاموش ہوتا ہے، امام مالک کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے تو پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ بھی میرا حال سن لے۔ میں مالک بن انس، میں مسند رسول پہ بیٹھ کے درس حدیث دینے والا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے بادشاہ کی بات ٹکرا رہی ہے محمد کی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مالک کہتا ہے گردن کٹوانی آسان ہے، دین کے خلاف فتویٰ دینا آسان نہیں ہے۔ قربان کیا، اپنی عزت داؤ پہ لگی، نعمتیں داؤ پہ لگی، زندگیاں داؤ پہ لگی، سب کچھ وار دیا دین محمد کی حفاظت کے لیے۔ بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا آرڈر ہے، یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے، یہ رب کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مخلوق ہے،
استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں اہل سنت کے امام، اہل الحدیث کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مارا جاتا ہے، درے برسائے جاتے ہیں، پشت پہ اتنے درے مارے جاتے ہیں، جلاد کہتا ہے اتنے درے ہاتھی کی پشت پہ برسائے جاتے ہیں، وہ دھاڑتا ہوا بھاگ جاتا۔ اور احمد ہر درے پر ایک ہی سوال کرتے ہیں، قرآن کی آیت دلیل ہے، رسول اللہ کی حدیث دلیل ہے تو مجھے دے دو، میں فتویٰ دے دوں گا، اور اگر نہیں بادشاہ ہو تم مارتے مارتے مر جاؤ گے۔ احمد کی زبان سے محمد کے دین میں تبدیلی کا فتویٰ جاری نہیں ہوگا۔ آج یہ دین اسلام مجھ سے اور آپ سے سوالی بن کر کچھ مانگ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے دین کے لیے یہ قربانیاں دی، دین ہم تک پہنچا۔ میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ وہ ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے قربانیاں دی، دین ہم تک پہنچا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اگلی آنے والی نسلوں تک دین محمد کو پہنچانے کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ کہوں، اللہ کی قسم، اسلام کی کشتی جتنی فتنوں کی موجوں میں آج پھنسی ہوئی ہے شاید پہلے نہ پھنسی۔ جتنی اسلام کی کشتی کو دشمنوں کی طرف سے آج موجوں نے، فتنوں نے گھیر رکھا ہے، شاید تاریخ اس کی مثال نہ دے سکے۔ یہود و نصارہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ ایک سعودی عالم کا واقعہ جگہ پڑھنے کو ملا۔ وہ کہتے ہیں ایک داعی افریقیہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، کچھ عرصے کے لیے وہاں 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے دعوتی ٹور بنایا کہ افریقیہ میں جائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو جب وہاں گئے، لوڈ شیڈنگ، بجلی کوئی نہیں، رہائشی خیموں کے اندر مچھر مکھی پسو، برا حال بن کے دیہڑے، گرمی شدت کی، پانی نہیں، پیاس، نعمتیں نہیں۔ سعودی عرب کے ماحول سے اٹھ کر وہاں گئے، کہا میں خیمے میں لیٹا سوچ رہا کہ مجھ سے بڑا قربانی دینے والا آج کے دور میں کون ہوگا؟ میں سعودیہ چھوڑ کے افریقیہ کے جنگلوں میں گھوم رہا ہوں، میں اسلام کے لیے بڑی قربانی دے رہا ہوں، میں اسلام کے لیے بڑی آواز لگا رہا ہوں۔ رات کو نیند آئی، کبھی مچھر کاٹے، کبھی مکھی تنگ کرے، کبھی پسو کاٹے، کھجلی کرتا ہوا، رات جیسے تیسے تھی گزر گئی۔ صبح ہم اٹھے، مجھے کہا چلو چلتے ہیں، وہ ایک کنواں ہے جہاں پہ سارے گاؤں والے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کو دعوت دینی ہے۔ تو میں چلا گیا، اور دل میں میرے آ رہا کہ 2 ہفتے بہت زیادہ ہے، میرا خیال ہے 1 ہفتے بعد واپس جانا چاہیے، 2 ہفتے زیادہ ہے، مشکل ہے میرا یہاں پہ رہنا۔ جب میں وہاں کنویں میں پہنچا تو سارے کالے آ گئے۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک گوری 30 سال اس کی عمر، انگریز نے، وہ بھی ان کالوں کے درمیان گھوم رہی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس گوری کا یہاں پہ کیا کام ہے، یہ کون ہے؟ کہا شیخ یہ امریکن عورت ہے، راہبہ ہے، عیسائی مبلغہ ہے، اور پچھلے 10 سالوں سے یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر صرف عیسائیت کو پھیلانے کے لیے ہمارے درمیان آ کے رہتی ہے۔ جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا کھا رہی ہے، جیسا ہم پیتے ہیں ویسا پی رہی ہے، ہماری تمام آداب کو یہ اپنا چکی ہے، تقالید کو اختیار کر چکی ہے، اور مستقل یہاں رہتی ہے۔ یہاں اس نے بچیوں کے سکول کھولے ہوئے ہیں، اور یہ دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ عیسائیت قبول کر چکے ہیں۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی نظروں میں خود ہی گر گیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2 ہفتوں کے لیے جو میں سعودیہ چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھ سے بڑی قربانی آج کے دور میں کوئی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ امریکہ چھوڑ کے 10 سالوں سے کالوں کے درمیان رہ رہی ہے اپنی نصرانیت کو پھیلانے کے لیے۔ ایک اور شیخ کہتے ہیں میں ایک ہوٹل میں جا کے رکا، ایک لڑکی نے آ کے دروازہ بجایا، میں نے باہر اندر سے ہی پوچھا کھولے بغیر کون ہو؟ کہا آپ سے کام ہے، دروازہ کھولیے۔ میں نے کہا نہیں میں سونے لگا ہوں، بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں عیسائی مبلغہ ہوں، آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تیری تبلیغ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا ٹائم نہ ضائع کر، میں سونے لگا ہوں۔ تو کہا
10 منٹ ہماری بحث رہی لیکن میں نے جواب نہیں دیا اور لیٹ گیا. وہ 1 گھنٹے تک دروازے کے سوراخ کے پاس منہ لگا کے اپنی تقریر کرتی رہی اور زبردستی میرے کانوں کے اندر اپنی بات پہنچاتی رہی. یہ ان کی قربانیاں ہیں اپنے کفر کو پھیلانے میں. مسلمانوں، میری اور آپ کی قربانی کیا ہے؟ کتنے لوگوں تک ہم نے، اور جتنے ہم سعودی عرب کے باسی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی اور شاید نہ اٹھا سکتا ہو. کیوں؟ ہمارے درمیان سکھ بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، بوذی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، کلمہ پڑھ کر کفر کرنے والے بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، قبروں کا طواف کرنے والے بھی موجود ہیں، قبروں پہ سجدہ کرنے والے بھی موجود ہیں، علی کو اللہ کی ذات کا شریک بنانے والے بھی موجود ہیں. میں نے اور آپ نے کیا پوری 40 سالہ زندگی میں کسی ایک بندے پہ محنت کی ہے؟ کسی ایک کو توحید کی طرف لانے کے لیے کوشش کی ہے؟ آئیے، یہ باہر کے فتنے تھے جو اسلام کو ڈبونے کے لیے زور لگا رہے ہیں. میں کچھ داخلی فتنے آپ کے سامنے رکھوں کہ آج اسلام کی ناؤ پہ کتنی موجوں کا حملہ ہو رہا ہے. سب سے قیمتی چیز محمد کریم ہمیں کیا دے کر گئے تھے؟ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، توحید. توحید میں سب سے پہلا درس کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ پہلا درس ہے، یہ پہلی آواز ہے، یہ ہر نبی کی آواز ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. ہر رسول نے آواز لگائی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو. یہی ہے، یہی آوازہ ہے. آج یہ آوازہ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان بھی مشکوک ہو چکا ہے. لال شہباز قلندر کی قبر ہے حیدرآباد پاکستان کے قریب، 7 علاقے کا نام ہے. اس کی قبر پہ ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے علی اللہ ہے. علی کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اردو میں معبود کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور نیچے شعر لکھا ہے، ظاہر نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، معاف کرنا، یہ ہندو کی بات نہیں سنائی میں نے، عیسائی کا جملہ نہیں سنایا. اب میں اہل کلمہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی کلہاڑیاں، چھرے، کلاشنے، راکٹ لانچر لے کر اسلام کے درخت پہ حملے کس طرح کر رہے ہیں. سب سے قیمتی متاع تھی اللہ کی وحدانیت. ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے علی خدا ہے، خدا علی ہے. توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. توبہ کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم علی کو خدا کہیں، لیکن نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. بس آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، معرفت کی بات ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ. آپ کے سامنے بابا فرید ہے لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے، اوپر سے بابا فرید ہے، بیچ میں سے یہی اللہ ہے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، محمد سب کچھ ہے، اللہ کی محبت بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ محمد ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے، اللہ کا مکھڑا محمد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر محمد کریم اللہ کا مکھڑا ہے تو مدینہ شریف کی قبر میں کون دفن ہوا تھا؟ اللہ کا مکھڑا، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، یا اللہ کا بندہ کون دفن ہوا تھا؟ قادری صاحب کہتے ہیں یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتا، تم تو نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہو. سنو، جب اللہ کے نبی معراج کے لیے چلے تو بشریت کا چولہ تو بیت المقدس میں اتار دیا تھا. جب 7 آسمانوں پر پہنچے تھے، نورانیت کا چولہ وہاں اتار دیا تھا. جب عرش معلیٰ سے لا مکان کے لیے چلے تھے، نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. اللہ اور رسول اللہ عرش معلیٰ سے اوپر لا مقام میں پہنچ کے جب اللہ نے دروازہ کھول کے اپنے حبیب کو اندر کر کے دروازہ بند کر لیا اور کنڈی لگا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ رسول دونوں ایک ہو گئے. جو ایک مانے گا مسلمان رہے گا، جو 2 مانے گا کافر ہو جائے گا. یہ یہودیوں کا ایجنٹ نہیں، بلکہ یہ جرم یہودیوں کے جرم سے بڑا ہے. یہودیوں نے صرف عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اللہ عزیر کو ایک نہیں کہا تھا. یہ داخلی دشمن ہے اسلام کے، جو اسلام کے درخت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، عقیدہ وحدانیت پہ وار کر رہے ہیں. کوئی علی کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بابا فرید کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی لاہور کا نوری بوری والے پیر کو
اس پیر کو بٹھاتا ہے جس کے بال 6 فٹ لمبے ہیں، اور پیر اڑتا کوڈا ہے بیچارا، کوڈا ٹردا ہے، کوڈے ہو کے ٹردا ہے گا، وہ کڈ نہیں سیدھی ہوتی، بابے نو کہ بابا سیدھا ہو، کہتا اونے جھکا دیتا ہے، ہن تی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور ظالمو، عقل تمہاری گھاس چرنے چلی گئی، جو رب تمہارے باپے کی کمر کو کوڈی کر دے، وہ سیدھا نہ کر سکے، یہ رب ہوگا؟ نعیم قوال اس نوری بوری والے کو بٹھا کر کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لبدے نے، لوکی عرشاں اتے لبدے نے، رب نوری بوری والے دی صورت وچ دنیا تے آ بیٹھا۔ تم اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے، یہ نوری بوری والا بظاہر نوری بوری والا ہے، حقیقت میں اللہ اس کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے۔ اے اہل ایمان، اے کلمہ گو مسلمان، اے اللہ کا نام لینے والے انسان، اے رب کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والے مسلمان، تیرا مال، تیری جان، تیری عزت، تیری دولت، تیری صلاحیت کیا اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے اسلام کے دفاع میں خرچ ہو رہی ہے یا نہیں؟ وہ درس جو رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس درس کے دینے کی وجہ سے پیارے نبی کا ماتھا پھٹا تھا، پیارے نبی کی روائیں شہید ہوئی تھی، پیارے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، پیارے نبی کو روتے ہوئے مکہ چھوڑنا پڑا تھا، پیارے نبی کو غار میں پناہ لینی پڑی تھی، ابو بکر کی گود میں پتھروں پہ لیٹے تھے، وہ پیارے حبیب جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، وہ پیارے حبیب جو طائف میں لہو لہان ہوئے، آج اس محمد کی دی ہوئی شریعت میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی کہ علی بھی اللہ ہے، محمد بھی اللہ ہے، پیر بھی اللہ ہے، مولوی بھی اللہ ہے۔ فیصل آباد کا پیر رنگ علی شاہ کا عرس ہے، اور اس کا گدی نشین کھڑے ہو کے مائک کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے بے وقوف ہیں وہ جو اللہ کو عرش پہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو خود انسان کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ایک مرید دوڑتا ہوا آیا اور اس کے قدموں کو زور سے پکڑ لیا اور اپنا سر اس کے قدموں میں سجدہ ریز کر کے کہا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اب اس نے ٹانگیں اتنی زور سے پکڑی تھی کہ رب صاحب نو ہلن دا ٹائم نہ ملیا تے کنڈ پرنے زمین تے گریا۔ میں کہا بے وقوفا آرام نہ نہیں پھڑدا، تو رب ہی ٹیک چھڑے اپنا۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رب محمد کی قسم یہ آنکھوں سے لہو کے آنسو برسانے کا لمحہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، اسلام کے نام لیوا زندہ ہے، توحید کے نام لیوا زندہ ہے، اور رب کی وحدانیت پہ یہ دشمن، یہ مشرک، یہ قبر پرست، یہ پیر پرست، یہ ملا پرست خنجر چلا رہے ہیں، چھریے چلا رہے ہیں، محمد کی دی ہوئی شریعت کو بدل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کیا قربان کیا ہے؟ میں محمد کریم کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، میرے مصطفیٰ نے اگر مجھ سے سوال کیا، اس دین کے لیے تو میری بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس دین کے لیے مجھے پتھر مارے گئے تھے، اس دین کے لیے میرے اوپر اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس دین کے لیے میرے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے تھے، اس دین کے لیے مجھے قتل کرنے کے لیے اہل مکہ اکٹھے ہوئے تھے، اس دین کے لیے میرے حمزہ چچا کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اے میرے امتی، تو نے 70 سال زندگی پائی تھی، تو کروڑ پتی تھا، تو مالدار تھا، تو دکاندار تھا، تو پیسے والا تھا، بتا میری چھوڑی ہوئی شریعت کے دفاع میں تو نے کیا خرچ کیا؟ ہم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، ہم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی سے ہم راضی ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں جی اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلدی مجھے اور آپ کو اٹھا کر اللہ کے در پہ پیش کیا جانے والا ہے۔ وہاں پھر سوال ہوگا جوانی کہاں گزار کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لٹایا، آج آپ کا اور میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے، کیا قرآن حکیم کے تراجم کو تقسیم کرنے کے لیے، کیا اللہ کی شریعت کی کتابوں کو بانٹنے کے لیے، کیا علماء توحید کی، اہل توحید کے علماء کی دعوتی سی ڈیز اور کیسٹ کو بانٹنے کے لیے آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، یا یہ ڈش انٹینا لگانے کے لیے، فلمیں لینے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے اور مکان بنانے کے لیے لگ رہا ہے؟ سوچ لیجیے اللہ کے لیے، یہ مال قیامت کے دن، یہ جان قیامت کے دن
یہ عزت قیامت کے دن، یہ صلاحیتیں قیامت کے دن، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرے پاس اتنا کچھ تھا تو نے کیا کیا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ہو، بڑا قوی، بڑا طاقتور، بڑا بہادر، گجرانوالہ کا رہنے والا، لسیاں پی بکٹ ڈولے بڑھائے ہوں انہوں نے، اور وہ گزر رہا ہو چوک سے اور اس کے باپ کو کوئی آدمی کھڑا گالی دے رہا ہو، اور وہ کنی کترا کے نا سر سٹ کے پچھلی گلی سے ہو کے نکل جائے اور جا کے ابو سے کہ ابو جی فلاں چوک میں آپ کو بڑی گالیاں دی جا رہی تھی، آپ کی عزت پہ بڑا حرف آ رہا تھا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ تو ابا جی پوچھے پتر کی کر کے آئے ہیں پھر تو اتھے؟ کہندا ابا جی میں تے دم دبا کے نس آیا کہ مینوں بھی لیتا نہ پہن۔ باپ سینے سے لگائے گا نا کہ ماشاءاللہ پتر حق ادا کر کے آئے، شیراں دے پتر یہو جہی ہوندے نے۔ وہ کہیں کتا بھونک رہا تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کون ہو؟ بہادر خان۔ باپ کا نام کیا ہے؟ شیر خان۔ دادے کا نام کیا ہے؟ جنگ خان۔ آ کیوں نہیں رہے؟ کتا بھونک رہا ہے۔ وہ بہادر خان، کتے تو ڈر گئے ہیں۔ سمجھ آئی مثال یا نہیں آئی؟ آپ کی اور میری رگوں میں ایمان کا لہو گرم ہو اور رب کی وحدانیت پہ ایسے دشمن حملے کریں، اور پھر میرا ضمیر مجھے کہے میں نے آج تک کسی ایک بندے کو حق کی دعوت نہیں پہنچائی، کیا میں حق رکھتا ہوں؟ میں کہوں میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حق رکھتا ہوں؟ اپنے ضمیر سے سوچئے گا اللہ کے لیے۔ میں نے آج تک کسی ایک قبر پرست تک توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، کیا میں کہہ سکتا ہوں میں خالد ابن ولید کا ماننے والا ہوں، میں ابو بکر صدیق کا ماننے والا ہوں، اس کا نام لیوا ہوں؟ وہ ابو بکر صدیق جو گلی سے گزر رہے تھے، یہودیوں کا محلہ تھا، یہودی میرے اللہ کو گالی دے رہا تھا، ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے، ہم سے چندے صدقات خیرات مانگتا ہے، زکات مانگتا ہے، تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑنے کی دیر تھی، یہودی روتا ہوا پیارے حبیب کے پاس شکایت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ابو بکر کیوں مارا؟ کہا میرے اللہ کی توہین کی تھی، کہا بتا گواہ پیش کر۔ یہودی اس جملے کا انکاری ہو چکا ہے، ابو بکر صدیق کے پاس دھرتی کے اوپر گواہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی قسم ابو بکر غیرت توحید میں آ کر یہ قدم اٹھا بیٹھا تھا، دھرتی پہ کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، بظاہر قانون یہی تھا کہ اب یہودی آگے آ کر اس تھپڑ کا انتقام اور بدلہ لے گا۔ جب آپ اللہ کی توحید کے لیے قربانی دو گے، رب محمد کی قسم دنیا آپ کو چھوڑ جائے رب نہیں چھوڑے گا۔ بظاہر یہی لگتا تھا یہودی نے بدلہ لینا ہے، آسمان والے نے آسمان سے آواز اتار دی کہ اگر زمین پہ صدیق کی صداقت پہ مہر لگانے والا کوئی نہیں ہے، عرش مولا سے اس کا مولا آواز لگاتا ہے یہودی نے توہین کی تھی، میرے بندے نے اس سے انتقام لیا تھا۔ اس ابو بکر کا نام لیوا ہوں میں، اس عمر کا نام لیوا ہوں میں، اس عثمان و علی طلحہ و زبیر کا نام لیوا ہوں میں، اور میں نے اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، رب کی وحدانیت کے لیے نہ کبھی مال خرچ کیا، نہ کبھی زبان کو ہلایا، نہ بھی قلم کو حرکت دیا، بلکہ دروازے پہ آنے والے محرم کے چاول اس لیے قبول کر لیتا ہوں، پتر لیلا کوٹھے تے سٹ دے آگے لے لو، جانتے ہو یہ غیر اللہ کی نظر ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ 11ویں ہے، یہ محرم کا حلوہ ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ پلید ہے، سور سے زیادہ خبیث ہے، لیکن کہتا پتر لے لو لے لو لے لو، واپس نہ کرنا، اسے نہ کہنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے واپس کر دیا پتہ لگ جائے گا یہ موحدوں کا گھر ہے اور ہم نے اسی محلے میں تو رہنا ہے، لے لو، کوٹھے پہ پھینک دیں گے۔ ہماری غیرت کا یہ حال ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے میری ان باتوں پہ غور کیجئے گا، میں نے دین محمد کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی میرے مال میں سے کچھ مال ایسا ہے جو قیامت کے دن کہے میں توحید کے پھیلاؤ میں خرچ ہوا تھا؟ میری زبان کہے گی کہ یہ زبان اتنے دن اتنے گھنٹے، موبائل استعمال کرتے ہو نا تو موبائل پہ آ جاتا ہے کہ یہ کب سے استعمال ہو رہا ہے، 10 گھنٹے موبائل استعمال ہو چکا ہے، بھلے وہ 1 مہینے ہو، لیکن وہ ایک ایک لمحہ ریکارڈ کر کے بتاتا ہے کہ اتنی کالز اس میں آؤٹ گوئنگ تھی، اتنی انکمنگ تھی۔ آپ کی زبان قیامت کے دن کلیکشن کرنے کے بعد بتائے گی کہ اتنے گھنٹے کی لا الہ الا اللہ کی آواز کے لیے بولتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، زندہ رکھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا بنا کے رکھے۔ موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم رب کی وحدانیت کی آواز کو لگاتے ہوئے اس دھرتی پر
موت کا جام پی کے، شہادت کا جام پی کے اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ کو، انہوں نے مختصر انداز میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب کیا کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ ذرا غور کیجئے اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے، تن من دھن سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کیجئے، اور اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد بہت جلد مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے اور شیخ کو جزائے خیر دے، تکلیفیں اٹھا کر آپ کے سامنے آئے اور ہم سب کو بار بار ان کی باتیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔